پا کر نشو و نما پاتا ہے۔ جس طرح انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے جو جو غذا کا کام دیتی ہے چوزے کے لیے، اگرچہ سفیدی سے اس کا جسم بنتا ہے لیکن زردی اس کے پیٹ میں غذا کے طور پر ہوتی ہے۔ اگر وہ زردی موجود نہ ہو تو چوزہ نشو و نما نہیں پا سکتا، ناممکن ہے، سارا جسم بھی بن جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو بیج بوتے ہیں اور پھر انہی کی طاقت سے ابتدائی روئیدی کونپلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی قوت قدسیہ ہے جو کار فرما ہوتی ہے، ان کی روحانیت ہے جو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے اپنے ماننے والوں کو۔ جب یہ واقعہ ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا جماعت کا وقت آ جائے، یعنی اس الہی جماعت کا، تو وہاں سے پھر یہ مثال شروع ہوتی ہے، فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر وہ مضبوط ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور فاستوى على سوقه پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اس پر بلوغت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے دشمن برداشت نہیں کر سکتا، اور شدید غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کہ اس کو مٹا دے۔ تو جماعت کے خلاف جتنی دشمنی ہے، جتنا غیظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لازماً اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی پیش گوئی بین ہی اسی طرح پوری ہو رہی۔ اگر جماعت احمدیہ ترقی نہ کرتی تو یہ غیظ و غضب نہ پیدا ہوتا، اور غیظ و غضب کے باوجود جماعت ضرور ترقی کرے گی۔ یہ دو خوشخبریاں ہیں جو اس آیت میں دی گئی ہیں۔ لیوجب الذراء، کیونکہ نتیجہ یہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیفیت کا کہ اگرچہ غضب بھی پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، لیکن خدا نے یہ تقدیر اس لیے جاری کی ہے لیوجب الذراء، تاکہ وہ بیج بونے والوں کے دل خوش ہوتے چلے جائیں، یعنی وہ بڑھتے چلے جائیں۔ اگر وہ بڑھیں گے نہیں تو دل کیسے خوش ہو سکتے ہیں ان کے؟ تو غضب کے باوجود دل کی خوشی کا سامان ان کی ترقی میں ہے، یہ راز بتایا گیا ہے۔ اور جماعت کو یہ نقطہ سمجھایا گیا کہ جب شدید غضبناک حالتوں میں اپنے دشمنوں کو پاؤ گے تو اس وقت بھی تمہارے دلوں میں یہ خوشی ہونی چاہیے کہ تم ترقی کر رہے ہیں۔ شدید مخالفتوں کے باوجود تلواروں کے سائے میں تم لوگ آگے بڑھ رہے ہو، اس طرف نظر رکھو گے تو تمہارا دل خوش رہے گا۔ اگر اپنی ترقی کی طرف نظر نہیں رکھو گے تو پھر تمہاری خوشیاں چھین لیں گے لوگ۔ اس لیے خدا کی رحمتوں، خدا تعالیٰ کے افضال پر نظر کر کے وہ فرحت حاصل کریں جس کے لیے قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کے دلوں کو خدا نے ترقی کی طرف نظر ڈال کر خوش ہونے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ان کے غضب سے آپ کی وہ مسرتیں جو اسلام کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ترقی کے نتیجے میں آپ کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، وہ تو نہیں چھینی جا سکتی۔ اس طرف نظر ڈالیں اور اس سے طاقت حاصل کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ ہر غیظ اور غضب کی حالت میں نہ صرف یہ کہ ترقی کرتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ کر ترقی کرتی ہے، اور اس وقت یہی نظارہ ہم سب دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بھی استثناء نظر نہیں آتا ساری جماعت کی تاریخ میں کہ کبھی دشمن نے اناد کی آگ لگائی ہو اور جماعت کا کوئی حصہ جل کے بھسم ہو گیا ہو۔ ہر بار بلا استثناء جب دشمن نے آگ بڑھائی ہے، جماعت کندن بن کے نکلی ہے، پہلے سے زیادہ قوت سے ظاہر ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ شان اور شوکت کے ساتھ ابھری ہے، اس میں نئی نئی شاخیں پھوٹی ہیں، نیا وجود اس کو زندگی کا اعتبار سے ملا ہے، نئے نئے وجود ملے ہیں، نئی ملکوں میں پھر وہ قائم ہوئی ہے، نئی حدوں کو پار کر کے وہ آگے بڑھ گئی ہے۔ کوئی ایک سمت بھی ایسی نہیں آپ بتا سکتے جس میں جماعت دشمنی کے نتیجے میں سکڑ گئی ہو، جہاں سے پیچھے ہٹ گئی ہو۔ زندہ قوموں کی ترقی کے جو بھی معیار آپ سوچ لیں، ایک ایک معیار کو چسپاں کر کے دیکھیں،
ہر معیار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نہ صرف آگے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ دشمنیوں کے وقت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت جو ایک طرف ان دکھوں کی خبروں کا حال کہ دکھوں کی خبروں کی طرف نظر پڑتی ہے تو دوسری طرف اللہ کے ان فضلوں کی طرف بھی نظر پڑتی ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جماعت پھیلنی شروع ہو گئی۔ اب بعض دفعہ تو مجھے 150-200 بیعت فارموں کے جواب دینے کے لیے دستخط کرنے پڑتے ہیں اور ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے نئی نشو و نما کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ کیفیت ابھی اور بہت زیادہ شان کے ساتھ آپ کے سامنے ابھرنے والی ہے۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ساری جماعت کو مبلغ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے میں کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ آخری ترقی جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ آخری جنگ جو اسلام کی فتح کے لیے غیروں سے ہم نے لڑنی ہے، اس کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے خدا کے فضل سے۔ اس تیاری میں کچھ وقت لگے گا۔ جس طرح زمیندار جانتے ہیں جب وہ چھٹا ڈال دیتے ہیں بیجوں کا تو شروع میں اس محنت کا کچھ بھی نتیجہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں خود زمیندار ہوں، اپنے ہاتھ سے کاشت کی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کئی دفعہ گندم کا چھٹ ڈالا، اس کے بعد اس کو مٹی میں دبایا، اور خصوصاً جب موسم نہ خوشگوار ہو، ناموافق ہو، تو بعض دفعہ بڑی دیر تک دانے نہیں نکلتے اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ساری محنت مٹی میں دب گئی۔ لیکن پھر خدا کے ہاں وقت مقدر ہیں، وہ محنت کام رنگ لاتی ہے اور خدا کے فضل سے کہیں کہیں سے رویدگی پھوٹنے لگتی ہے، اور زمیندار کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر زمینداری جان سکتے ہیں اس کو۔ شروع میں تو جب جاتے ہیں کھیتوں میں تو تلاش کرتے ہیں کہاں سے کوئی دانہ پھوٹا ہوا ہے، اور بعض دفعہ ایک صرف سارے ایکڑ میں یا بعض دفعہ سینکڑوں ایکڑوں میں جو پہلا سبزہ ان کو نظر آتا ہے اس کو دیکھ کر ان کا دل ایسا خوش ہوتا ہے کہ گویا سارے جہان کی دولتیں نصیب ہو گئی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ رویدگی بڑھتی ہے اور اچانک مٹیالہ رنگ سبزی میں تبدیل ہو جاتا ہے، سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی اس کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے کہ جب تک بیج کی طاقت اس کو حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی فصل۔ چنانچہ میں بھی اسی کیفیت میں سے آج کل گزر رہا ہوں۔ تمام دنیا میں تمام جماعت کے ذرائع اس بات پر صرف ہو رہے ہیں کہ احمدی جلد از جلد مبلغ بن جائے، اور اس کوشش کے نتیجے میں اس وقت جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں سے کوئی سبزی کا دانہ پھوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے جماعت کی انتظامیہ کی طاقت ہے جو اس بیج کی طرح ابھی ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اس رویدگی کو بڑھا رہی ہے۔ لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ جب ساری دنیا کے احمدی رویدگی بن کر پھوٹے گا اور پھر مبلغ کی کومپل اس سے نکلے گی اور مضبوط ہو جائے گی، اور پھر وہ ایک تناور درخت کی طرح اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہی وہ طریق ہے، اسی مثال میں خدا تعالیٰ نے ہمیں غالب آنے کی حکمت بھی بتا دی۔ جس قوم کی مثال یہ ہو کہ کھیتی کی طرح تمہیں بویا جائے گا، کھیتی کی طرح تم نے بڑھنا ہے، اور پھر جب تم پھوٹ جاؤ گے اور بڑھ جاؤ گے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے تو غیظ و غضب تو ضرور بڑھے گا، لیکن یہ غیظ و غضب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیوجب الذرا، کیونکہ ہم نے اس خاطر پیدا کیا ہے اس کھیتی کو کہ اس کے بونے والے اسے دیکھ کر خوش ہوں۔ اگرچہ غضب بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن غضب ہونا مقصد نہیں ہے، مقصد اس کھیتی کا یہ ہے کہ اس سے بونے والوں کو خوشی نصیب ہو۔
اس لحاظ سے بہت ہی عظیم الشان مستقبل مجھے ان خطرات میں سے پھوٹتا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ فرضی باتیں نہیں ہیں. ہر جگہ نئے مبلغ پیدا ہو رہے ہیں، نئے آدمی اپنے آپ کو دن رات تبلیغ کے لیے وقف کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ابھی ان کی کوششیں بھی پوری طرح رویدگی میں تبدیل نہیں ہوئی. لیکن ساری جماعت کی کوششیں مبلغ بنانے والی تو ابھی نسبتاً بہت ہی کم ہیں جو رویدگی کی صورت میں پھوٹی ہیں. میں تو اس تصور کے ساتھ ہی ایک عجیب عالم میں پہنچ جاتا ہوں خوشی کے، کہ جب ساری جماعت اللہ کے فضل سے ایک مبلغ کی جماعت بن چکی ہو، مبلغین کی جماعت بن چکی ہو، اور لکھوں کھا احمدی ساری دنیا میں مختلف ادیان کے اوپر اسلام کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب لانے کے لیے دن رات وقت کیے ہوئے. اور یہ تصور اتنا پیارا ہے، اتنا حسین ہے کہ اس میں کھو کر انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے. جب یہ ہوتا دیکھیں گے ہم تو کیا عالم ہوگا ہمارے دل کا. ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو سمیٹنے کی کوشش کریں گی، تمام دنیا کی طاقتیں آپ کے گرد باڑیں لگانے کی کوشش کریں گی، تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دیواریں کھڑی کریں گی، جس طرح پاکستان کی حکومت آج کل دیواریں کھڑی کرنے میں مصروف ہے. لیکن خدا کی قسم آپ کے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں گی خدا کی طرف سے کہ آپ چھلانگیں لگاتے ہوئے ہر اونچی دیوار کو پھلانگ کر آگے نکل جائیں گے، ہر حد کو توڑ دیں گے، اور لازماً اسلام کی یہ لہر ساری دنیا پر غالب آتی چلی جائے گی. یہ مقدر ہے احمدیت کا جو مجھے اس دشمنی کے پار اس کے دوسری طرف نظر آ رہا ہے. اس لیے جماعت کا رد عمل یہی ہونا چاہیے جو قرآن کریم میں مقرر فرمایا ہے. اس غیظ و غضب کو بھول جائیں اور اپنی ترقی کی طرف جا کریں اور رویدگی کی طرح پھوٹیں اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد جو مبلغ بن جائے گا پھر اس کو جماعت کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نشہ بھی قرآن کریم میں کھینچا ہوا ہے اور بالکل فطرت کے مطابق. ابتدا میں مبلغ کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بیچ سے طاقت لے کر مبلغ بنتا ہے. مگر ایک دفعہ بن جائے تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا، بیج اس کے ساتھ وابستہ بھی نہیں رہا کرتا، وہ تعلق بھی بعض دفعہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی وہ بڑھتا ہے اور پھولتا ہے اور پھلتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے. یہ ایک ایسا چسکا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جس کو تبلیغ کا چسکا ایک دفعہ لگ جائے پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ تم تبلیغ کرو. ہاں بعض دفعہ روکنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میاں ذرا ہوش سے، آہستگی سے،